اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں محبوب فرما دیجئے۔ اسی پر حضرت پیر مہر علی نے ایک عجیب انداز اور ایک عجیب سما پیش کیا ہے۔ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھا جا نہیں بولن دی۔ محبوب فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یعنی تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، و اخوانکم اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ داریاں، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارے مال اور تمہارے تجارتیں، کاروبار، بزنس، و مساکن تردونہا اور تمہاری رہائش گاہیں، احب علیکم من اللہ، نہ اللہ سے زیادہ پیاری ہوں، و رسول اور نہ رسول سے بڑے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذات مقدس کو مقدم جانے، یعنی مال اور اولاد کی طرف بھی دھیان نہ دے۔ اور سورہ کہف کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینتیں ہیں، کہیں ان میں مست نہ ہو جانا۔ اولاد بھی تمہاری اللہ کی محبت میں حائل نہ ہو، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں اولاد بھی حائل نہ ہو، مقدم محبت اللہ کی ہو، اللہ کے محبوب کی۔ تو دوستان گرامی قدر ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہ ہو، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ منافقون میں، یہ قرآن کا 63 نمبر سورہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو یہ مال اور اولاد کہیں تجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تم اولاد میں مست نہ ہو جاؤ، مال میں گم نہ ہو جاؤ، غرق نہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو مال اور اولاد کا دھیان کرتے کرتے تم اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ، اللہ کی ذات، اللہ کا ذکر بھول جاؤ، اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ فعل باب سے ہے، اگر تو نے ایسا فعل کیا، ایسا کام کیا کہ اولاد میں مست رہا، اولاد میں گم رہا، اولاد کی محبت میں غرق رہا، اور مال میں گم رہا، اور اللہ کو بھولا بیٹھا، اور اللہ کی طرف سے کنارہ کش ہو بیٹھا، اور اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان کرنے والے ہیں، گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، اولاد اور مال کی طرف دھیان کر کے اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والے یہ خسارہ میں ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر کوئی بھی محبت اللہ اور اس کے محبوب میں کی محبت میں حائل نہ ہو۔ اور اس میں اور بھی تشریح کی، اللہ نے محبتیں گنوائی ہیں، اس آیت میں محبتیں گنوائی ہیں جن سے بندہ پیار کرتا ہے۔ باپ دادا گالی دی یا میرے باپ پر کوئی نازیبا لفظ کہے تو بندہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے، ایک دوسرے سے خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی باپ کو بات کرے، کوئی دادا کو بات کرے کہ تو نے میرے باپ اور دادا کو بات کی، تو اللہ نے پہلی محبت گنوائی، ماں باپ سے بھی بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا چونکہ اولاد بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اولاد سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا، اولاد ایسا فتنہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ مراد آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ میں نے اسے اولاد دی، یہ اولاد کی طرف دھیان رکھتا ہے یا اپنے رب کی طرف دھیان رکھتا ہے۔ تو اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ فتنہ ہے بندے کے لیے۔ اور مال اگر دیتا ہے تو پھر بھی آزمائش ہے، آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے چھین کے آزماتا ہے، یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے پیاری نہ ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہ تجھے بہن بھائی میری ذات سے بڑھ کے ہو، نہ میرے محبوب سے بڑھے، وَأَزْوَاجُكُمْ،
چونکہ بیوی میں مرد کی لذت ہے اور مرد میں عورت کی لذت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو یہ بھی تمہارے اللہ کی محبت میں حائل نہ ہوں، اللہ کے محبوب کی محبت میں حائل نہ ہوں، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں بیویاں بھی حائل نہ ہوں۔ وعشیرتکم، اور رشتہ داریاں انسان کو پیاری ہوتی ہیں، فلاں سے میرا یہ رشتہ ہے، یہ ناطہ ہے، تو رشتہ داریاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حائل نہ ہوں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ مال جو بندہ کماتا ہے بڑی محنتوں سے اکٹھا کرتا ہے، مال جو جمع کیا، جو تو نے ذخیرہ کیا، مال اکٹھا کیا، تو کہیں مال میں اتنا مست نہ ہو جانا کہ رب کو بھلا بیٹھو، رب کے محبوب کی طرف تیرا دھیان نہ رہے، تم مال سے محبت کرنے لگ پڑو اور محبت اس حد تک پہنچ جائے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھلا دے۔ تو ایسا نہ کرنا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مال بھی حائل نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور جو کاروبار، جو بزنس جو تو نے کیے محنتوں سے بندہ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کاروبار چل پڑا اور چلتے ہوئے کاروبار میں کوئی نقصان دے دے یا کوئی دھوکہ کر لے تو بندہ اس سے ساری زندگی نہیں بولتا کہ تو نے میرے چلتے ہوئے کاروبار کو فنا کر دیا، برباد کر دیا، تیرا میرے سے کوئی ناطہ نہیں، تو میرا کوئی سگا نہیں ہے، تیرے سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر سن لیجئے، وہ کاروبار جو تو نے بڑی محنتوں سے جنہیں زینت دی، بڑھایا، ترقی دی، وہ کاروبار بھی کہیں تجھے مست نہ کر دیں اپنے آپ میں، تم ان میں غرق نہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم نہ جاننا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم جاننا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو بندہ رہائش، جہاں رہائش پذیر ہوتا ہے، مکانات میں رہتا ہے، کوئی بندہ رہنے والا اکاڑا کو ہو، وہ بیرون ملک چلا جائے، کسی بھی ملک میں چلا جائے، وہ واپس آئے تو اسے اپنا دیس پیارا لگتا ہے، وہاں دیس کا باسی بھی پیارا لگتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لو، تو جو رہائش گاہیں ہیں، بندہ چلا جائے، چھوڑ جائے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو چھوڑ جائے، تو جب بھی کبھی آئے تو اس کو وہ ساری یادیں آ جاتی ہیں، ساری یادیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ جو رہائش گاہیں ہیں یہ بھی تجھے اللہ اور اس کے رسول سے مقدم نہ ہو، سب سے زیادہ مقدم اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ایمان کی حلاوت جس کے پاس 3 خصلتیں ہیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، یعنی مٹھاس پا لیتا ہے، لذت پا لیتا ہے جس کے پاس یہ 3 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر شے سے بڑھ کے کرے، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں کوئی چیز بھی حائل نہ ہو، ہر شے سے بڑھ کے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ یہ پہلی علامت اور خصلت ہے، یہ پہلی خوبی ہے کہ ہر شے سے بڑھ کے کون ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دوسری خصلت حضور فرماتے ہیں جس شخص سے بھی محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، تعلق ہو، وابستگی ہو، میل جول ہو، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کے دنیا میں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، کنورسیشن کرتا ہو، گپ شپ لگاتا ہو، تو اس کے ساتھ محبت کسی اور غرض کی وجہ سے نہ ہو، اس کے ساتھ بھی محبت اللہ کی غرض کی وجہ سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی منشا کے لیے ہو، اللہ کی چاہت کے لیے ہو۔